ڈال میں تشریف لانے کی کوشش کریں. پورے ہمارے ملک بھارت کی مشہور حفظ اور تجوید کی درسگاہ مدرسہ تجوید القرآن خیرو کے حفظ اور تجوید کے استاذ جناب حافظ پرویز عالم کو دعوت دیتا ہوں. وہ تشریف لائیں گے اور مختصراً نعت النبی کا گلدستہ پیش کریں گے. قابل احترام سامعین اعزاز، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مطلع دو شعر قرآن مقدس کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. کبھی یاسین پڑھتا ہوں، کبھی رحمان پڑھتا ہوں، کبھی یاسین پڑھتا ہوں، کبھی رحمان پڑھتا ہوں، کبھی یاسین پڑھتا ہوں، کبھی خدا کی مجھ پہ رحمت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. خدا کا مجھ پہ رحمت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. اور مفکر، ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں نمایاں نام حضرت مولانا سید جاوید احمد ندوی کا ہے. اس سے پہلے آج سے 3 سال قبل 2019 میں یہیں سے مغرب جانب بی کے گارڈن ہے، اس میں اسی تعلق سے ایک عظیم الشان سیمینار ہوا تھا، جس میں ملک کی نامور 2 عظیم شخصیتیں تشریف فرما ہوئی تھی، اور دونوں شخصیتیں اللہ کی پیاری ہو گئی. ایک پروفیسر محمد انیس چشتی اور دوسرے حضرت مولانا نظر الحفیظ صاحب ندوی، استاذ ندوۃ العلماء لکھنؤ. اور بھی ان کے علاوہ دیگر علماء کرام تشریف لائے تھے. بڑا عجیب بہترین پروگرام ہوا تھا، سمجھیے دستاویزی پروگرام ہوا تھا، اور آج آپ کا پروگرام بھی دستاویزی ہونے جا رہا ہے. میرے محترم، چونکہ دینی پروگرام ہے، ضرورت ہے کہ صدر کا انتخاب کیا جائے، چونکہ ذمہ دار کا ہونا بالکل ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر کامیابی اور کامرانی تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے استاذ العلماء حضرت مولانا امان اللہ صاحب بزہری ندوی، الاصلاح اسلامک کالج کے استاذ وہ حدیث ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. استاذ حدیث اسلامک کالج بنگلور حضرت مولانا امان اللہ صاحب مظہری کی شخصیت بہت ہی اہم شخصیت ہے. تعلیم کے میدان میں حضرت والا کا بڑا اہم رول ہے، بہت نمایاں خدمات ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس باوقار سیمینار کے لیے حضرت والا کا اسم گرامی
صدر کے طور پر پیش کروں، امید کے ہمارے کوئی صاحب پرزور لفظوں میں تائید کریں گے۔ میں حضرت کی تائید دل کی گہرائی سے کرتا ہوں۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نعت النبی کا گلدستہ سماعت فرما رہے تھے۔ مجلس کا تو آغاز ہو ہی چکا ہے، باضابطہ طور پر مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس شعر کے ساتھ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ یہ حمد کے بند تھے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ تھوڑے سے اشعار بھی کافی ہو سکتے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد مشاعرہ کرنا ہرگز نہ تھا، بلکہ قرآن کا وہ پیغام جو ہر عہد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر نبی کے واسطے قرآن کو نازل کیا تھا۔ اس مذاکرہ علمی کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے قرآن کا تصور علم جدید سائنسی دور کے تناظر میں۔ حضرات گرامی، علم ایک ایسا لفظ ہے تو عربی زبان کا، لیکن اردو نے براہ راست اس لفظ کو قبول کر لیا اور عربی میں بالعموم جو عربی کے الفاظ آئے وہ طویل سفر کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستانی ایک لبادہ اڑ لیا، جو عربی خصوصیات تھا وہ باقی نہیں۔ اسی لیے علم ہم عام طور سے نالج کے معنی کرتے ہیں، نالج، لیکن آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سائنس اور نالج کا فرق جانتے ہوں گے، وہ کسی درجے میں قرآن نے جو لفظ علم استعمال کیا ہے اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے میڈیکل نالج اور ایک ہے میڈیکل سائنس، ظاہر ہے ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ میں تفہیم کے لیے، تقریب ذہنی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ قرآن نے جو علم کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کے اس لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے قرآن کے معاشرے میں، قرآن کے ماحول میں، قرآن کی فضا میں سالہ سال رہنا ضروری ہے۔ یہ سارا انقلاب جو ایک صدی کے اندر اس دنیا میں آیا تھا، یہ سارا کارنامہ صرف قرآن کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ یہ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، خود قرآن نے اس قوم کا نام امی رکھا ہے۔ لقد من اللہ فی الامیین، فی الامیین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی الامیین، امی کہتے ہیں وہ جنہیں مکتب اور مدرسے میں جانے کا موقع ہے، یعنی ایسے سماج میں اللہ نے آخری نبی کو بھیجا جہاں پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی مکتب اسکول نہیں ہوتا۔ ان کے سماج اور معاشرے میں لوگ ان پڑھ ہوا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ جو آتا تھا انہیں پڑھنے کے نام پہ جنہیں قاری کہتے تھے، انہیں لکھنا آتا تھا۔ لکھنے کا مطلب کچھ کسی نے بولا تو اس کو لکھ لیا، انشاء برداری نہیں، لٹریچر لکھنا نہیں، یہ بالکل لوگ نہیں جانتے۔ لیکن ایک اور وہ دنیا کے لیے مقتدہ اور آئیڈیل بن گئے، وہ اتنے آگے جا چکے تھے، اتنے آگے جا چکے تھے، ان کے لباس فیشن کا لباس سمجھا جاتا تھا۔ وہ بدوؤں کا لباس تھا جو اب بھی پہن رہے تھے، سر سے پیر تک ان کا کرتا ہوتا تھا اور سر پہ وہ لپیٹتے تھے گرمی کی وجہ سے۔ حجاز کا علاقہ نہایت گرم ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسپین چلے گئے اور وہاں انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی، بڑے بڑے ہسپتال
ہسپتال بنائے. ہسپتال کا کانسیپٹ عرب مسلمانوں نے دیا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیمارستان، اس کو بیمارستان کا نام دیتے تھے عرب. یعنی ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں صرف بیمار ہوں اور ان کی تیمارداری کرنے والے ماہر ڈاکٹر ہوں، نرس ہوں جو ان کی دیکھ بھال کریں. یہ کانسیپٹ پوری دنیا میں سب سے پہلے مسلمانوں نے دیا ہوا ہے. میں نے ایک موقع پہ یہ کہہ دیا کہ دوربین گلیریوں کی ایجاد نہیں ہے، تو ایک مسلمان ہنسنے لگا. تمہارا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ ہم اپنی جہالت پر ہنس سکتے ہیں. ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم. جسے اپنی تاریخ نہ معلوم ہو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. جو لوگ اپنی تاریخ سے کٹ جاتے ہیں پھر وہ اپنی قوم سے کٹ جاتے ہیں، پھر ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اگر آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کون تھے. ہندوستان کے شاعر نے کہا ہے جس کو بزرگوں کی روایت میں رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. اگر ہم نے کوئی یہ کہہ دے پوچھا جائے آپ کے ابو کا کیا نام ہے، کہے نہیں معلوم، دادا کا نام نہیں معلوم، ظاہر اس کے لیے لفظ نہایت گھناؤنا نہایت گندا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہر شخص یہ کہے گا کہ وہ ایسا ایسا لفظ ہے، مہذب لفظ نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو ادا کیا جائے. میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اس دنیا میں ایسا امی ان پڑھ نہیں دیکھا گیا جس کے پاس لکھنے پڑھنے کے سامان ہر وقت مہیا ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ ایک دوات ہوتی تھی، قلم ہوتا تھا اور کاغذ ہوتا تھا. وہ نبی نہ لکھنا جانتا ہے نہ دیکھ کے پڑھنا جانتا ہے، لیکن اس نبی کے ساتھ ایک قاری ہوتا تھا، ایک پڑھا لکھا انسان سے کچھ لکھ سکے. ایسا ان پڑھ اس روئے زمین پر کسی نے نہیں دیکھا. اور اللہ نے فرمایا اس نبی کے ان پڑھ ہونے میں یہ اس کی نبوت کی دلیل کے طور پہ ہم نے اس کو ان پڑھ رکھا ہوا ہے. کبھی 40 سال تک گرد و پیش کا کوئی انسان سے پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ آگے اچانک 40 سال کی عمر ہونے کے بعد یہ انقلاب برپا کر دے گا. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہونہار بیروا کے چکنے چکنے بات بچپن سے کچھ آثار دکھتے ہیں، اچھے اساتذہ ملتے ہیں، اچھے مکتب اسکول ملتے ہیں، اچھا گھرانہ ملتا ہے، ماں باپ پڑھے لکھے ملتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بڑا اچھا ماحول ملا. اچھے ماحول میں پل کر اس نے بڑا نام روشن کیا گھرانے کا، خاندان کا. یہ ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے. اللہ نے نبی کی نبوت کا اعجاز دکھانا تھا، اسی عرب کے ماحول میں پیدا کیا. جیسے سارے بچے رہتے تھے آپ بھی رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے جیسے بچے چراتے تھے، عربی بولتے تھے جیسے سارے بچے بولتے تھے. لیکن 40 سال ہونے کے بعد ایسے شہپارے اترنے لگے، ایسے علمی سائنٹیفک باتیں آنے لگی، ایسے تاریخی حقائق آنے لگے. عرب کے لوگ یہود و نصارہ سے مرعوب تھے، ان کے سامنے احساس کمتری کا شکار وہ ہو جاتے تھے یہ جان کر کہ یہ اہل کتاب ہے، یعنی ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور یہ علماء ہیں، صاحب علم ہیں. عرب اس معاملے میں اپنے کو کمتر سمجھتے تھے. لیکن جب قرآن کا نزول ہوا ہے تو قرآن نے بائبل کی اصلاح شروع کر دی. بائبل یہودیوں کا دماغ اس زمانے میں 7ویں آسمان پہ رہتا تھا. صرف آج کی بات نہیں، اس دور نبوت میں 7ویں صدی عیسوی میں یہودیوں کا دماغ 7ویں آسمان پہ ہوتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے ہم سینکڑوں انبیاء کی میراث کے حامل ہیں. یہ محمد کون ہوتے ہیں؟ امیوں میں پیدا ہونے والا قریش کا ایک فرد، بنی اسماعیل کا فرد ہے. ہم بنو اسحاق ہیں، ہم سارہ کی اولاد ہیں، ابراہیم کی پہلی بیوی کی اولاد ہیں، اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے بالکل بھی. لیکن قرآن نے اس بائبل کی تصحیح کرنا شروع کیا. 20 باتیں ہیں عیسیٰ کے تعلق سے اور حضرت موسیٰ کے تعلق سے قرآن نے کریکشن کیا ہوا، کریکشن کرنا شروع کیا قرآن نے. تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، خاص طور سے یہودی. انہوں نے کہنا شروع کیا یہ بائبل کا چرپا ہے، یہ بائبل سے استفادہ ہے. اور عالم یہ ہے انہوں نے اپنی کتابوں کو ایسا چھپایا تھا کہ ان کے بڑے بڑے گھنٹال کے علاوہ معمولی مولویوں کی رسائی نہیں ہوتی تھی بائبل کی اہم باتوں تک. یہاں تک کہ ترمذی شریف کی ایک مشہور روایت ہے، ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا کہ مجھے اس امیوں کے نبی کے پاس لے کر چلو. تو اس نے کہا کہ کیا نبی کہتا ہے؟ بلا وجہ سنیں گے امی لوگ کے دماغ خراب ہو جائیں گے. نبی کہہ رہا ہے، یہودی بھی نبی کہتے ہیں.
وہ سمجھتے تھے ہم جس کو نبی کہہ دیں وہ نبی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نبی زادے اور پرکھ ہمارے ایک طرف سے مسلسل نبوت کا ایک سلسلہ ہے، نبوت ہمارے گھر کی میراث ہے۔ یہ عرب جاہل بدو کیا جانے، کہا لیکن ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، تھوڑا سا اس کا امتحان تو لے لیں جس کو تم نبی کہہ رہے ہو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خطرناک امتحان لیا ہے کہ ان کا بڑا سے بڑا اگر راہب ہوتا یا ان کے احبار میں سے کوئی ہوتا تو وہ تارے گنتا دن میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے آپ دیکھیے، سر سنیے۔ ان یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام عشرہ کہا کہ احکام عشرہ کیا ہے؟ آپ نبی ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، بہت بنیادی تعلیمات ہیں، یہ وہ احکام ہیں جو ہر نبی ہر اپنی امت کے لیے لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنانا شروع کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11 میں کیا یہود، یہ 10 وہ احکام ہیں جو ساری امت کے لیے، تم صرف یہودیوں کے لیے نہیں، لیکن اے یہودی تمہارے لیے ایک مخصوص تعلیم ہے، یعنی سنیچر کے دن شکار سے پرہیز کرنا، یہ صرف تمہارے لیے مخصوص ہے۔ آپ یقین جانیں وہ اگرچہ یہودی تھے، وہ متعصب تھے، وہ تنگ نظر تھے، وہ نبوت کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن ان تنگ نظر یہودیوں سے نہیں رہا گیا، شاباش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ان دونوں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر چومے، ہاتھ چومے، پیشانی چومے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب اتنا پیار ہے مجھ سے تو میری نبوت سے پیار کیوں نہیں؟ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو یہودی جھوٹا ہمیشہ، یہودی ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس نبی سے اتنا تعصب تھا اس کے سامنے بنی آدم کے جو عالم ان کی اپنی خصوصیات تھی، یہ فقہ و حدیث میں غیر معمولی اتقان رکھتے تھے، انہیں زبردست مہارت حاصل تھی اس سلسلے میں۔ امام مالک ایک طرف مدینے میں موجود ہیں اور دوسری طرف حضرت امام ابو حنیفہ عراق میں موجود ہیں، اور ان دونوں نے حدیث اور فقہ کے باب میں جو تدوین و ترتیب فقہ اسلامی کا کام کیا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا تھا تیسرا پنپ نہیں سکتا، لیکن علم کا شوق اور عربوں کی صلاحیات ایک دم سے پھٹے کے لیے تیار تھی۔ قرآن کی برکت سے، نبی کی تربیت کی برکت سے ایک تیسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے۔ برگد کے پیڑ کے نیچے کوئی پودا جوان نہیں ہوتا، مشہور ہے نا، برگد کا بڑا پیڑ نکلا ہو تو پودا آپ لگا دیں گے وہ جوان نہیں ہو سکے، صرف ویسے ہی رہ جائے گا ٹھنڈا۔ لیکن ایک طرف ابو حنیفہ اور ایک طرف امام مالک، ان دو بڑے برگدوں کے بیچ ایک تیسرا پیدا ہوا برگد بن گیا اور اس نے اپنی جگہ بنائی، اس کو کہتے ہیں امام شافعی۔ اور یہ 3 واقعات ہم نے مثال کے طور پہ بتائے۔ وہ برکتوں کا ایک جنگل بنا، ہر طرف برکت ہی برکت تھے، اور ایسا ماحول کہ علم ان میں سے ایک شخص نے انسائکلوپیڈیا لیا، ان میں سے ہر آدمی نے انسائکلوپیڈیا تعریف کی ہے۔ یعنی آج ہم تحقیق کرنے میں پریشان ہیں، یعنی اگر ان بڑے لوگوں کی 2 کتابیں آج ہم ایڈٹ کر دیں تو ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنے عظیم تھے، آپ کو معلوم ہے یہ انقلاب کیسے آیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ کا معنی جانتے ہیں؟ پڑھو۔ یہ کس سے کہا جا رہا تھا؟ تنہائیوں میں نبی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو معلوم ہے کہ نبی کو پڑھنا نہیں تھا، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نبی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ایک سیمینار میں تھا، اس سیمینار میں ایک بڑے اسکالر نے یہ کہا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ آپ لوگ مسلمان بار بار کہتے ہیں پروفیٹ محمد پڑھے لکھے نہیں۔ یہ میرے خیال میں مسلمانوں کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے اپنی تاریخ میں۔ قرآن جیسی کتاب، جیسا برلنٹ انسان ہو، وہ جیسا ذہین انسان ہو، قرآن جیسی کتاب ایک پر آدمی نہیں لکھ سکتا۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پروفیٹ محمد پڑھے لکھے انسان ہیں اور اچھے اساتذہ سے پڑھا تھا۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی ان کے بعد نمبر میرا، محمد کی پوری تاریخ موجود ہے،
اور قرآن میں اس بات کی تردید، قرآن تو کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے ان کو شاعری سکھائی نہیں اور شاعری ان کے شایان شان بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں آتی تھی. اور قرآن مجید میں جو باتیں تھیں آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ قرآن مجید میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑھے لکھے انسان سے اور پڑھے لکھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے قرآن جیسی بے مثال کتاب لکھی تھی، تو ڈاکٹر مورس بکائی کے روشنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے فلسفی اور سائنٹسٹ گزرے ہیں پچھلے زمانوں میں، اگر عقل کی بات کی ہے، علم کی بات کی ہے، تو کچھ غلطیاں بھی کی ہیں. آج بعد کے زمانے میں اس کا کریکشن کیا جاتا ہے. آخر محمد سے کوئی غلطی قرآن میں کیوں نہیں ہونی؟ میرے بزرگوں، یہ 21ویں صدی عیسوی ہے، یہ سائنسی دور ہے. یہاں مطلب کسی کی غلطی کو کوئی چھپاتا نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی کی فوراً اس کا کریکشن کیا جاتا ہے. ڈاکٹر مورس بکائی فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا، وہ مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا. اس نے قرآن مجید کا پورا مطالعہ کیا ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی دی سائنس دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس. یہ کتاب لکھی ہے عربی میں، اردو میں، سب میں بہت ترجمے ہوئے اس کتاب کے. اس نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ پچھلے زمانوں میں جیسے پروفٹ محمد کے قرآن میں بہت سی علمی باتیں ہیں اور بہت سی دوسری باتیں کہی ہیں، لیکن پروفٹ محمد میں اور دیگر فلاسفروں اور سائنٹسٹوں میں فرق یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کہی ہیں تو کچھ غلط باتیں بھی کہی ہیں، لیکن پروفٹ محمد نے قرآن میں کوئی غلط نہیں. چونکہ قرآن پروفٹ محمد کی کتاب ہی نہیں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، پروفٹ محمد اللہ کے نبی ہیں. تو وہ چونکہ جا نہیں سکتے وہاں تک، ان کی پہنچ یہیں تک ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ آخر اس میں غلطی کیوں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 مثالیں بتاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. میں آپ کو آخر میں ایک چیز بتاؤں گا. اس سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 ہے، 33 ہے، 34 ہے. ذرا سا میں پڑھ دیتا ہوں. یہ ہم سب پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ گھر جا کے دیکھیے گا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33، 34. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا اور اس کے نتیجے میں پھل اور اناج پیدا کیے، رزقا لكم، تمہارے کھانے کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اللہ نے کشتی کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ سمندر میں یا دریا میں چلتی ہے انسان کے کہنے سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اور اللہ نے ندیوں اور سمندروں کو، دریاؤں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ انسان اس سے بہت سے کام لیتا ہے. کشتی چلا لیتا ہے، اس میں نہا لیتا ہے، تیر لیتا ہے، مچھلی شکار کرتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا جو مسلسل کام میں لگے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہاں پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، اللہ نے کشتیوں کو مسخر کیا، اللہ نے ندیوں کو مسخر کیا، سمندروں کو اللہ نے سورج سے مسخر کیا ہے، اور اللہ نے رات دن کو مسخر کیا ہے. غور کیجئے گا، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ غور کریں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے 2-3 آیتیں ایک ساتھ طرف تدبر سے پڑھ لیتے ہیں. کشتی کو مسخر کیا، یہ سب جانتے ہیں کہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، اوپر چلتی ہے. یہ مسخر کرنا ہے. ہم سواری ہزاروں لوگ اس پہ سوار ہو کے سمندر دریا پار کر لیتے ہیں. نمبر 2، ندیوں کو اللہ نے مسخر کر دیا. اور نمبر 3، سورج چاند کو مسخر کیا. سورج چاند کا مسخر کیا جانا سائنسی دور سے پہلے، اور اب بھی سورج کا مسخر ہونا یہ سمجھتے تھے کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے اور دھوپ نکلتی ہے، اللہ نے کام پہ لگا دیا. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کا یہ کہہ دینا کہ اللہ نے سورج کو کام پہ لگایا ہے، رات دن کا ہونا سمجھ میں آ رہا تھا نا. بعد میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے رات دن کو مسخر کیا. غور کیجئے گا، اللہ نے سورج کو مسخر کرنے کے بعد یہ کہا کہ رات دن کو مسخر کیا. اس میں یہ بتایا جا رہا تھا
کہ زمین کی گردش اور حرکت کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں. اگر دن اور رات سورج کے چلنے سے ہوتا تو اللہ نے کہہ دیا سورج کو مسخر کر دیا ہے. لیکن سورج کو مسخر کرنے کے بعد میں کہتا ہے کہ اس نے رات اور دن کو مسخر کیا. اور یہی نہیں، ایک چھوٹی سی آیت اور سن لیجیے. یہ سورہ مومنین کی ایک آیت ہے. میں سائنسی دور میں، ہم سائنسی دور میں زندہ ہیں. قرآن کا ساتھ آج سائنس سے ہے. سائنس قرآن کا بڑی بےدردی سے مطالعہ ہو رہا ہے. بےدردی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. آیت بےدردی کے ساتھ مطالعہ ہو رہا ہے کہ دیکھا جائے کیسے محمد کی نبوت کم نہیں پہنچی ہے. لیکن آج پروفٹ محمد سے محبت کرنے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنی بےدردی سے مطالعہ. اس کا افسوس ہے. ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. یہ تو معلوم ہے کہ نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رکوع کرنے نہیں جا رہی، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ہے. سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، سائنس کی چھلکوں سے زیادہ دلچسپی ہے، انہیں نبوت سے کوئی مطلب نہیں. اور مسلمانوں کو نبوت سے مطلب تو ضرور ہے، لیکن بغیر سمجھنے کی ضرورت. سمجھنے سے یعنی ایک جاہل بالکل ان پڑھ قوم سمجھنے کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہ عرب اسپین میں جب جاتے ہیں تو انگلینڈ کا بادشاہ عبد الملک، ہشام بن عبد الملک کے پاس انگلینڈ کا بادشاہ خط لکھتا ہے کہ میری اور انگلینڈ کے سربراہ ممتاز لوگوں کی شہزادیوں کو اپنے اسپین کی یونیورسٹیوں میں داخلہ دے دیجیے. وہ عرب فیاض بادشاہ لکھتا ہے صرف داخلہ ہی نہیں، مسلمانوں کے بیت المال سے خرچ بھی دوں گا. اسپین میں جب مسلمان گئے ہیں تو یورپ والوں نے سائنس بنایا، انہوں نے یونیورسٹی بنانے تو ان کے اندر شوق پیدا کیا، انہوں نے انہیں ہاسپٹل بنانے کا ذوق عطا کیا. عرب کبھی بھی بخیل نہیں تھے، آج بھی بخیل نہیں، پہلے بھی وہ بخیل نہیں تھے. لیکن آج کے عرب جاہل ہو گئے. پھر بھی اب بسا غنیمت ہے کہ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے. لیکن یہ بیماری پوری دنیا کے مسلمانوں میں. آج مسلمانوں کو یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے. اللہ کی کتاب سائنس کی کتاب نہیں، اللہ کی قرآن کا تصور علم آج جس پر دنیا قائم ہے